اسلام نے انسانی سیرت کی تعمیر پر بہت زور دیا ہے، اسی لیے اخلاق و کردار کی مضبوطی اور استحکام کی خاطر اسلام نے ماہ رمضان میں روزے فرض کیے ہیں۔ قرآن مجید کی جس آیت میں روزے کی فرضیت کا حکم ہے اس کو لعلکم تتقون پر ختم کیا گیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ روزوں کی فرضیت اس لیے ہے کہ تمہارے اخلاق و کردار بہتر ہوں اور تم پرہیزگار متقی بن جاؤ۔ روزے کی وجہ سے ہمارے اندر تقوی و طہارت پیدا ہو کر وہ صبر و تحمل اور شدائد و تکالیف کا ہمیں عادی بنا دیتا ہے۔ روزہ رکھنے والوں میں نیکیوں کی خواہش اور لوگوں سے جذبہ ہمدردی کا جوش پیدا ہوتا ہے، صداقتوں کا عشق، راست بازی سے شیفتگی اور برائیوں سے اجتناب کی قوت و طاقت پیدا ہوتی ہے۔ رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ دوسرے روزے داروں کا روزہ افطار کرائیں۔ اس کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ ایسے روزے داروں کو تلاش کر کے اپنے دسترخوان پر بلایا جائے جنہیں روزے میں افطار کے وقت یا سحری میں وہ نعمتیں حاصل نہیں ہیں جو تمہیں بآسانی میسر ہو گئی ہیں۔ ایسا کرنے سے روزے داروں میں باہمی اخوت و بھائی چارہ بڑھتا ہے، آپس میں میل جول کی صورتیں پیدا ہوتی ہیں، ہمسائے میں رہنے والوں کی خبرگیری کا جذبہ ابھرتا ہے اور یہ سب خوبیاں اخلاق و کردار کی تعمیر میں مدد دیتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ احتساب نفس کو مد نظر رکھ کر اگر تم روزہ رکھو گے تو تمہارے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس حدیث میں بھی یہی واضح کیا گیا ہے کہ دراصل روزہ محاسبے کی بنیادیں فراہم کرتا ہے، اور ہمیں یہ احساس کم ہی ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے کتنے لوگ ہیں جو مفلسی کی زندگی گزارتے اور سختیاں جھیلتے ہیں۔ روزہ رکھ کر مفلسی اور اس سے پیدا ہونے والی سختیوں کا احساس پیدا ہونے لگتا ہے۔ روزے کا مقصد یہی احساس دلانا ہے اور اس احساس سے وہ جذبہ پیدا کرنا ہے کہ ہم اپنے نادار بھائیوں کی امداد کر سکیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ جذبہ ہمارے کردار کو سنوارنے میں کتنا بڑا کام انجام دیتا ہے۔ اس کے علاوہ روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا، گالی دینا یا لڑنا جھگڑنا، مار پیٹ کرنا، غیبت کرنا، دھوکہ دینا یا کسی کو فریب میں مبتلا کرنا وغیرہ روزے میں بالکل ممنوع ہے، اور روزہ رکھ کر ان تمام برائیوں سے پرہیز کرنا مسلمان کے لیے ضروری ہے، ورنہ یہ صحیح معنوں میں روزہ نہیں ہوگا بلکہ خود کو بھوکا پیاسا رکھنا ہوگا جس کی خدا کو ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ غرض روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس سے انسانی جذبات و خواہشات اچھے راستے پر لگ جاتے ہیں۔ اسی کا نام فضائل اخلاق و کردار ہے، اور یہ فضائل پیدا کرنا ہی روزے کا صحیح مقصد ہے۔ اب واضح ہو گیا کہ روزے سے باہمی محبت و الفت میں ترقی ہوتی ہے، اخلاق و کردار کی تعمیر ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں میں بھائی چارہ بڑھتا ہے اور میل جول بڑھتا ہے۔ چونکہ روزے دار کا اللہ تعالیٰ پر یقین مستحکم ہو جاتا ہے، وہ تنہائی میں کھانے پینے سے پرہیز کرتا ہے، اس لیے یہ اخلاص عمل اس میں خلوص نیت بڑھا دیتا ہے۔ اخلاق کی تمام تر بنیاد نیت یعنی قلب کے عمل پر ہے۔ دنیا کی تمام قوتیں صرف جسم پر حکمراں ہیں، ایک قدرت والا ہی ہے جو دل پر حکمراں ہے۔ ہم کو اسی ہستی کے آگے اپنے تمام کاموں کا جواب دہ ہونا ہے، اور ایک دن آئے گا جبکہ ہم کو اپنے اعمال کی جزا و سزا ملے گی۔ رمضان میں ہمیں اللہ کی دل پر حکمرانی کا بہت بڑا درس ملتا ہے، اور یہ درس ہی ایک ایسی چیز ہے جو تمام بھلائیوں کا سرچشمہ ہے۔